بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست اب آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے سبق کے اندر ہم سلسلہ تجوید کے کچھ ضروری امور ذکر کر چکے ہیں، لیکن ان میں سے بعض ایسے امور تھے کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم اس کو ذکر نہیں کر سکے۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم ان بقیہ ضروری امور کو ذکر کریں گے کہ جن کا جو ہے قرآن کریم کے اندر کافی زیادہ جگہوں پر استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم کے اندر ان امور کا جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو اپنے یہ 5-6 منٹ نکال کر ان اسباق کو خوب یاد کرنا چاہیے، اور خوب جو ہے ان کو رپیٹ کرنا چاہیے بار بار۔ اور پھر جو ہے اگر اب تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور اس کے بعد ایک اور یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ جو بھی پڑھے اور جو بھی سیکھے قرآن کریم کے اصول کو، اور اس کی وجہ سے قرآن کریم کو وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکے اور پڑھے۔ اس طرح پڑھنے کا حق ہے، تو اس کے جو ثواب ہے اس کے ثواب میں بھی آپ برابر کے شریک رہیں گے۔ تو اس لیے یہ صدقے والا کام بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے بعد۔ اور اگر کسی کو جو ہے اس کی سمجھ نہ آئے، کسی چیز کی، کسی لفظ کی، کسی اصل کی، کسی قاعدے کی، تو وہ جو ہے کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ ناظرین، سبق کو شروع کرنے سے پہلے یہ یاد رہے آپ لوگوں کو کہ حروف مدہ اور حروف لین کی مکمل جو بحث ہے وہ نورانی قاعدہ کا جو مکمل کورس ہے اس میں بتلا چکا ہوں۔ مکمل بحث اس کی جو ہے گزر چکی ہے۔ جو حروف مدہ چونکہ 3 ہے، الف، واو اور یا، اور لین جو ہے یہ 2 ہے، واو اور یا۔ تو اردو میں جو ہے واو مدہ اور یا مدہ، واو لین اور یا لین، معروف اور مجہول دونوں طرح سے پڑھی جاتی ہے، مگر عربی میں صرف معروف ہی پڑھنا ضروری ہے۔ عربی میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، معروف اور مجہول کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ صرف اردو کا قاعدہ ہے کہ اردو میں جو ہے ان چاروں کو معروف اور مجہول دونوں طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ اب معروف اور مجہول کیا ہے یہ آگے آئے گا۔ اب یہاں دیکھیں مثالوں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جیسے اردو میں لفظ نور کی واو تو معروف ادا ہوتی ہے، مگر مور کی واو جو ہے یہ مجہول ادا ہوتی ہے۔ نور یعنی واو اس میں بالکل معروف اور بالکل جو ہے واضح ہے، اس کو کہتے ہیں معروف۔ جبکہ مور کے اندر ہم مور کہتے ہیں، مور تو نہیں کہہ سکتے نا، مور کہتے ہیں، تو اس لیے اس میں جو واو ہے یہ مجہول ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح جمیل کے اندر، یعنی یہ مدح کی مثالیں، جمیل کے اندر یا معروف مگر درویش کے اندر غیر معروف ہوتی ہے، یعنی اس میں مجہول ہوتی ہے۔ یہ اردو کی مثالیں ہیں، جمیل اب معروف، اور جبکہ درویش کے اندر تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے درویش، اس میں اس طرح یا کو تو ہم بالکل ظاہر کر نہیں پڑھ سکتے، لفظ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو یہ اس لیے اردو میں جو ہے درویش کو ہم کیا پڑھیں گے، درویش نہیں پڑھ سکتے، تو اس میں جو ہے ہم اس کو مجہول پڑھیں گے یا کو۔ مگر عربی زبان میں واو مجہول اور یا مجہول کا کوئی وجود نہیں ہے، جیسے میں پہلے بتلا چکا ہوں، بلکہ ان سب کو معروف ہی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے قول بالخیر، قول واو اس میں ظاہر ہے، بالخیر میں یا ظاہر ہے وغیرہ۔ تو یہ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ نمبر 2، تشدید والے حرف کو دبا کر اور اس میں 2 حرفوں جتنی دیر لگا کر ادا کرنا چاہیے، خصوصاً جہاں تشدید والے 2 یا 3 حرف ساتھ ساتھ ہو، ورنہ اگر شد کے بغیر پڑھ دیا تو یہ بڑی غلطی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح جو قرآن کریم کے اندر آپ ایک حرف کو کم پڑھیں گے، کیونکہ یہ جو مشدد حروف ہوتے ہیں 2-3 اکٹھے جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ایک دوسرے کے اندر مدغم ہو جاتے ہیں، تو تب جا کر جو ہے 2-3 حروف ایک حرف بن جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو جو ہے شد کے بغیر پڑھیں گے تو وہ ایک حرف ہی ادا ہوگا۔ اس کی مثالیں جو یہاں پر ہیں، درجیٌ ذریتہ لجی یغشاہ، یا جہاں تشدید والے حرف پر وقف کیا جائے، جیسے مستمر این المفر۔ اب دیکھیں ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اب مستمر کے اندر جو یا ہے نا، را ہے نا، را آخر میں یہ مشدد حرف ہے نا،
تو یہ 2 راتیں اصل میں جو ہے یہ 2 راتیں، لیکن ایک را کو دوسرے کے اندر جو ہے مدغم کر دیا ہے، تو یہ جو ہے اس پر شد جن گیا ہے نا، تو یہ ایک حرف بن گیا۔ جب اس کو مستعمرون پڑھیں گے، مستعمرون یعنی شد کے بغیر، تو ایک را پڑھی جائے گی، لیکن جب ہم اس کو مستمرون پڑھیں گے تو پھر دونوں را جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ اور اسی طرح جو ہے عین المفر میں بھی یہی ہے، 2 رات ہے، ایک جب اس کو مشدد پڑھیں گے تو دونوں پڑھ جائیں گے، اگر مشدد نہیں پڑھیں گے تو ایک را پڑھی جائے گی۔ نمبر 3، حمزہ خواہ متحرک ہو یا ساکن، اس کو سختی اور جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، خصوصاً جہاں 2 حمزے جمع ہوں، جیسے انذرتہم، انزلو، انکا، سوائے اعجمیون کے، یہاں دوسرے حمزے کو نرم پڑھنا چاہیے، یعنی نرم پڑھنا جو ہے ضروری ہے۔ اسی طرح جہاں حمزہ حرف ساکن کے بعد آئے وہاں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ حرف ساکن کا جو سکون ہے وہ کامل ادا ہو اور حمزہ خوب صاف ادا ہو، ورنہ بعض اوقات خیال نہ رکھنے کی وجہ سے جو حمزہ حذف ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے والا ساکن حرف جو ہے یہ متحرک ادا ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے قد افلح اور ان الانسان، اگر اس میں خیال نہ رکھا جائے تو بعض اوقات یوں پڑھا جاتا ہے قد افلح ان الانسان، ان الانسان، تو اس طرح جو ہے یہ کافی فاش غلطی ہو جائے گی جس کی معنی تبدیل ہو جائے گی، اور معنی تبدیل ہونے سے ظاہر ہے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ نمبر 4، یہ کافی جو ہے اہم قاعدہ ہے، قرآن پاک میں ایک لفظ جو ہے لکھنے میں بئس الاسم ہے، مگر پڑھنے میں جو ہے اس کو ہم بئس الاسم پڑھیں گے، بئس الاسم۔ تو یہ جو ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ قاعدہ بھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے یہ 3-4 قواعد میں پڑھا چکا ہوں اس سبق کے اندر، یہ کافی اہم سبق ہے، کافی امپورٹنٹ قاعدے ہیں سارے، تو ان کو جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے لازماً۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کا سبق آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو اس لیے جو ہے ایک اچھا سا کامنٹ کر دینا ہے کہ کسی کو بھی سمجھ آ گیا ہو تو وہ بھی کامنٹ کر کے بتا دے، اور جب کسی کو سمجھ نہ آیا تو وہ کامنٹ کر کے وہ بھی بتا دے اور پوچھ سکتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔